مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم چند سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں دیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ایک سوال آیا ہے ایک طالب علم کی طرف سے کہ رمضان المبارک کی ادا کی نیت جو ہے وہ کس وقت سے ہے؟ یاد رکھیں، نیت جو ہے یہ فعل قلب ہے، یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جب آپ کسی بھی کام کا دل سے ارادہ کر لیتے ہیں نا تو اس کو نیت قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، الفاظ کے ساتھ ادائیگی اس کی جو ہے اس فعل قلب یعنی دل کے ارادے کی ادائیگی الفاظ کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں، آپ اس کا اظہار کر لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ تو رمضان کریم کے جو روزے کی ادا کی نیت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر تو صبح ضحوہ کبریٰ، یعنی جس کو عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ زوال کا وقت نہیں ہوتا، زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا شروع ہوتا ہے، ضحوہ کبریٰ کا وقت اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصف النہار کا بھی وقت کہا جاتا ہے اس کو۔ زوال کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ضحوہ کبریٰ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو غروب آفتاب سے لے کر تو ضحوہ کبریٰ کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ رمضان المبارک کی ادا کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دل کا ارادہ کافی ہے۔ ہاں، ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ سحری کرنے کے بعد نماز فجر، اذان فجر کے بعد، طلوع صبح صادق کے بعد نیت کر لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ اس روزے کو نبھا سکے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے توڑنے پر اس کو کفارہ نہیں ہے۔ ویسے بھی بیمار پر کفارہ نہیں ہے اگر وہ صحیح عذر کے ساتھ روزہ توڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے کسی، تو وہ سحری کر لے اور اپنے آپ کو روکے رکھے نیت کرنے سے، اور ضحوہ کبریٰ کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر دیکھ لے کہ میری طبیعت جو ہے وہ انشاءاللہ برداشت کر جائے گی روزے کو، تو وہ پھر نیت کر لے۔ یہ نیت کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تھا۔ اور دوسرا سوال ہے انجیکشن وغیرہ، ڈرپ وغیرہ لگانے سے، کسی بھی قسم کی ڈرپ، اسی طرح خون وغیرہ اگر کسی مریض کا دینے کی ضرورت ہے تو ان تمام صورتوں میں یہ ہے کہ آپ انجیکشن بھی روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں فاسد ہوگا، ڈرپ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، انجیکشن گوشت والا بھی لگا سکتے ہیں، رگوں والا بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح انسولین لگانے کی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر خون کسی کو دینے کی حاجت پیش آئی ہے تو ایسی صورت میں اگر ضرورت ہے تو آپ خون بھی دے سکتے ہیں اور آپ کا روزہ فاسد بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تو ایسا ہے کہ کچھ گنجائش ہے وقت میں تو آپ روزہ افطار کے بعد خون دیں، کیونکہ نکاہت اور کمزوری سے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا روزہ فاسد نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کو یعنی دینا ہی ہے، مجبوری ہے، تو خون دینے سے، نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح الٹی کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ الٹی کی صرف دو صورتیں ہیں جن میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ منہ بھر کے قے آئی اور اس کو آپ نے واپس لوٹا دیا ارادے کے ساتھ، جان بوجھ کر، وہ کچھ بھی اگر حلق سے نیچے چلی گئی تو منہ بھر قے آئی اور آپ نے لوٹائی، ایک صورت یہ ہے روزے فاسد ہونے کی الٹی کی صورت میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کوشش کر کے خود جو ہے وہ الٹی جو ہے وہ کی۔ اگر آپ الٹی کی کوشش کرتے ہیں اور الٹی آتی ہے، اب منہ بھر کر آتی ہے اگر، تو پھر روزہ فاسد ہوگا۔ ان دو صورتوں کے علاوہ الٹی کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ روزے کو نہیں توڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ کوئی مریض ہے کہ روزے کی سکت نہیں رکھتا تو وہ فدیہ ادا کر دے، جس میں مثال کے طور پر بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے یا شوگر کا کوئی مریض ہے، اس طرح کوئی دمہ وغیرہ کی تکلیف ہوتی ہے بعض دوستوں کو، تو وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی تمام صورتیں میں جس کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے یا کوئی جو ضروری ہے وہ نہیں پوری ہو سکتی، جس طرح کے حمل والی جو خواتین ہیں ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی یعنی حمل والی جو ہے وہ تو قضا کرے گی بعد میں، اس کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے۔ اسی طرح جو بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اس دودھ پلانے کی اوقات یعنی دنوں میں
وہ بچے کے دودھ پر اگر اس کو خدشہ ہو کہ کمی ہو جائے گی، بچے کی صحت متاثر ہو سکتی ہے یا اس کی اپنی صحت متاثر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور باقی دنوں میں اس کی قضا کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی وہ فدیہ نہیں دے سکتی۔ ہاں کوئی ایسا مریض جس کی مرض ایسی اس قسم کی ہے کہ جس کے بعد اس کو یہ ایک غالب گمان ہے کہ میری یہ مرض جو ہے اس میں دوام ہے، یعنی بہت زیادہ دیر تک یہ مرض رہے گی، تو وہ ایسا شخص فدیہ دے دے، جس طرح کہ آج کل شوگر کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ایسی امراض سے نجات عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ لہٰذا شوگر کا مریض شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اگر روزہ چھوڑوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی تکلیف کو دیکھتا ہے، کیونکہ عموماً شوگر والا جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اس کے دل کا مسئلہ بن سکتا ہے یا گردوں کا مسئلہ بن سکتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ روزے کو ترک کر دے اور وہ اس کی جگہ پر فدیہ ادا کرے، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی تکلیف والا جو شخص ہے یا دل کا مریض جو ہے، ایسی امراض والا جو ہے وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے، اگرچہ وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ بڑھاپے تک اس کو وہ مرض لاحق رہتا ہے، یعنی عرف عام میں یہی صورتحال ہے۔ لہٰذا ایسی امراض والا، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو بعد میں شفا مل جائے اور عمر میں بھی وسعت ہو اور ان کی صحت بھی بحال ہو اور وہ طاقت رکھتے ہوں، تو پھر وہ روزوں کی قضا کریں گے۔ اگر وہ روزوں کی قضا نہ کر پائے تو وہ فدیہ ادا کرتے رہیں، اور روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار ہے، جس کی کم از کم 250 سے لے کر 300 روپے آج کل کے حساب سے مقدار بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، احکام شرع کو سمجھنے کی مولا جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔